بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج کو لبنان سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے بیان میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو فوری لبنان کی سرحد سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کئی مرتبہ اقوام متحدہ کی فوج کو لبنان کی سرحد سے نکل جانے کا کہہ چکی ہے، تاہم یونیفل افواج وہاں سے نہیں گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امن فوج حزب اللہ کو انسانی ڈھال مہیا کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں میں اسرائیل لبنانی سرحد پر تعینات یونیفل فوج پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں یونیفل کے 5 اہلکار زخمی ہو گئے تھے، تاہم ان حملوں کے باوجود اقوام متحدہ کی امن فوج کی جانب سے سرحد چھوڑنے سے انکار کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے 2 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے لیے روس روانہ کر دیے۔ ایران نے کوثر اور ہدہد نامی 2 سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے لیے روس روانہ کر دیے۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے مقامی تیار کردہ ہائی ریزولوشن تصاویر کھینچنے کی صلاحیت کے حامل کوثر سیٹلائٹ اور سمارٹ آلات کے لیے مواصلاتی خدمات فراہم کرنے کے زیر مقصد تیار کیے گئے ہدہد سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے روس روانہ کر دیا ہے۔ پرائیویٹ کمپنی کے تیار کردہ ان سیٹلائٹوں کی لانچنگ کی تاریخوں سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، تاہم دیگر تفصیلات کے مطابق کوثر سیٹلائٹ کی تیاری 2019 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ سیٹلائٹ ہائی ریزولوشن تصاویر اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے زراعت، قدرتی وسائل، ماحولیات اور بحران انتظامیہ جیسے شعبوں میں استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اسی طرح ہدہد سیٹلائٹ ایک چھوٹا ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جسے محدود زمینی روابط والے دور دراز علاقوں میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک اور سمارٹ آلات کے لیے مواصلاتی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 5 فوجی ہلاک۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کے فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملے میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ حزب اللہ کے حملے میں 61 افراد زخمی ہوئے، 9 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بنیامین بیس اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر اور ٹریننگ سینٹر ہے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 5 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے درجنوں میزائل برسا کر اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکام بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملے ناقابل قبول ہیں، اٹلی کا اسرائیلی وزیر اعظم کو پیغام۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے کہا ہے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے اہلکاروں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اطالوی وزیر اعظم نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیغام بھیجوایا ہے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کے پیس کیپرز پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اٹلی کی حکومت نے بیان میں مزید کہا کہ وزیر اعظم نے اسرائیل کو واضح کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملوں کے ناقابل قبول ہونے کے عزم کا اعادہ کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے نیتن یاہو سے بات کی اور مطالبہ کیا کہ وہ لبنان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم پر زور دیا کہ خطے میں تنازع کو ہنگامی بنیاد پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اقوام متحدہ کی فورس کو نشانہ بنایا تھا اور اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے 13 سے زائد اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل و امریکہ کی ایران پر ممکنہ حملے کے لیے مشترکہ تیاریاں، پینٹاگون کی تصدیق۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر ممکنہ حملے اور جوابی کارروائی کے خلاف مشترکہ تیاری شروع کر دی ہیں۔
واشنگٹن سے خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اسرائیل میں اینٹی میزائل سسٹم اور امریکی فوج بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جدید اینٹی میزائل سسٹم تھاڈ اور اس کے لیے فوجی عملہ اسرائیل میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کی تعیناتی ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی فضائی دفاع کی مضبوطی کے لیے ہے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے امریکی اینٹی میزائل سسٹم امریکی فوج اسرائیل بھیجنے کی خبر دی تھی۔ پینٹاگون کے مطابق صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اینٹی میزائل سسٹم اور امریکی فوج اسرائیل بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، تیاری پوری ہے، اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کا خمیازہ بھگتے گا، ایران نے وارننگ جاری کر دی۔ ممکنہ اسرائیلی حملے پر ایران کی جانب سے سخت وارننگ جاری کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دفاع کے لیے اب ہماری کوئی سرخ لکیریں نہیں ہیں، جنگ نہیں امن چاہتے ہیں لیکن جنگ کے لیے بھی بھرپور تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے کمانڈرز نے کہا کہ تیاری پوری ہے، اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کا خمیازہ بھگتے گا۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں ممکنہ جوابی کارروائی روکنے کی مشترکہ تیاریاں جاری ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر اسرائیلی دفاع کی مضبوطی کے لیے جدید اینٹی میزائل سسٹم تھاڈ اور امریکی فوجی اسرائیل میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق صدر میکرون نے ایرانی صدر سے غزہ لبنان کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق فرانسیسی صدر نے زور دیا کہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ کشیدگی میں کمی کی حمایت کرے۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ صدر ایمانوئل میکرون نے ایران سے حزب اللہ حملے کے رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا کہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں مگر جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، ایران کی اپنے دفاع کے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بغداد میں عراقی ہم منصب فواد حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے حالیہ دنوں میں خطے کو بڑی جنگ سے بچانے کی پوری کوششیں کی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، تائیوان کے ارد گرد چین کی تازہ جنگی فوجی مشقیں شروع۔ چین کی فوج نے پیر کے روز سے تائیوان کے قریب فوجی جنگی مشقوں کا ایک نیا دور شروع کر دیا، جس کے بارے میں بیجنگ کا کہنا ہے کہ یہ تائیوان کی آزادی کی حامی قوتوں کی طرف سے علیحدگی پسندانہ کارروائیوں کے خلاف ایک تنبیہ ہے۔ ان فوجی مشقوں کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ ان فوجی جنگی مشقوں کو جوائنٹ سورڈ 2024 کا نام دیا گیا ہے اور چینی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں کے ذریعے تھیٹر کمانڈ کے دستوں کی مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ امریکہ تائیوان کے ساتھ گٹھ جوڑ بند کرے، چین کی تنبیہی بیان کے مطابق یہ مشقیں تائیوان کی آزادی پسند قوتوں کی علیحدگی پسندانہ کارروائیوں کے خلاف ایک سخت انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ریاستی خود مختاری اور قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے یہ ایک جائز اور ضروری آپریشن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان، ایران اور آسٹریا کے بعد جرمنی نے بھی افغان مہاجرین کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ افغان مہاجرین کی بڑھتی ہوئی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر جرمنی نے بھی افغانیوں کو واپس وطن بھیجنے کا منصوبہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان خطے میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ افغان باشندوں کی اکثریت سمگلنگ اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر جرمن حکام نے انتباہ جاری کر دیا۔
جرمن وزیر داخلہ نے کہا کہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث افغان مہاجرین کی واپسی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی غیر قانونی سرگرمیاں ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ جرمن حکومت نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے 28 مجرموں کو واپس بھیج دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔